شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق و رزاق جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں بھی ہوں۔ میرا دوست، میرا روح کا ساتھی، میرا بھائی ڈاکٹر عثمان، میں بہت کم ہی باہر نکلتا ہوں، لیکن بعض دوستوں کو انکار نہیں کر سکتا، اور اس میں ڈاکٹر عثمان صاحب بھی شامل ہیں، بلکہ میرے آگے بھی 2-3 پروگرام اور بھی ہیں۔ ہنی من کے ماننے والوں، ہنی من کے جانے والوں، میں جب صبح گھر سے نکلا تو عثمان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ وہ لیکچر کا اہتمام کرتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ ایک نشست میں کتنے لیکچر دوں گا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی دل کی بات کروں جو میں لیکچروں میں نہیں کرتا۔ صبح جب میں نکلا تو خدا سے میں نے ایک دعا کی کہ یا اللہ، تیری رضا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس سے یہ دعا ہے کہ میرے منہ سے کوئی جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ آنے والے لوگوں کے لیے اور مریضوں کے لیے وہ شفا بنے۔ یہی میری زندگی کی توجہ ہے اور یہی میری زندگی کی جستجو ہے۔ مجھے 40-50 لاکھ بندہ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہومیوپیتھک سائنس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سائنس نہیں۔ کم بیش 40-50 دوست میرے جو اسپیشلسٹ ہیں، مختلف شعبوں کے میرے دوست ہیں، اور میرے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں۔ میرے اپنے گھر میں 4 اسپیشلسٹ بچے ہیں، لیکن جہاں کی دنیا کی طب کی دنیا کی باقی سائنسز رکتی ہیں، ہومیوپیتھک وہاں جگہ لیتی ہے۔ اور مجھے جب میں کوئی بات کر رہا ہوں، تو آج بھی جو بات کر رہا ہوں، تو مجھے ایک جگہ بات نہیں کرنی ہوتی۔ میرا کوئی بھی لیکچر ہوتا ہے وہ کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہوتا، وہ میری اپنی کمیونٹی کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ جنرل پبلک کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جو دوسرے طب سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہیں، جو انٹرنیشنل جو لوگ ہیں طب کی دنیا سے، ایلوپیتھک سے، دوسری ان سے بھی میں مخاطب ہوتا ہوں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، اور میں اس تقدم میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہ صرف ہومیوپیتھ لوگ ہمارے کام سے مستفید ہو رہے ہیں، بلکہ بے شمار ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ ہومیوپیتھی کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں۔ اور مجھے پچھلے دنوں میں نیشنل کونسل کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ اس مہینے میں ہم ڈاکٹر کے انٹرویو کیے تو 100 سے زیادہ MBBS ڈاکٹر تھے جنہوں نے ہومیوپیتھی کی رجسٹریشن کی۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری جستجو ہے کہ زندگی میں جو کچھ سیکھا، جو کچھ سمجھا پچھلے 25-30 سالوں میں، 40-50 لاکھ بندہ دیکھ کے جو کچھ دیکھا، وہ مجھ پہ فرض ہے، وہ مجھ پہ قرض ہے کہ وہ تمام جو میں نے دیکھا میں لوگوں تک ٹرانسفر کروں، لوگوں تک پہنچاؤں۔ کہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی عارضی سی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں نے مر جانا ہے، لیکن میں اس طرح سے نہیں مرنا چاہتا جس طرح سے کوئی عام آدمی مرنا چاہتا ہے، کیونکہ مجھ پہ سقراط کا بھی قرض ہے، مجھ پہ ہنی من کا بھی قرض ہے، مجھ پہ ارسطو کا بھی قرض ہے، مجھ پہ کینٹ کا بھی قرض ہے، مجھے لپی، نیش، ایلن، فرنگٹن، اس سب کے مجھ پہ مجھ پہ قرض ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کسی طریقے سے یہ قرض اتاروں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہومیوپیتھی کی ٹریک ہوئی ہوئی تھی، ہم نے پچھلے 25-30 سالوں میں اس کو ہم ٹریک پہ لے کے آئے، اور جو ہومیوپیتھی
ہومیوپیتھی جو ہنیمن کے اوائل کے زمانے کی ہومیوپیتھی تھی، ہم نے اس کو ریوائو کیا. ہم نے دنیا کے ہر اس ٹاپک کو ٹچ کیا کہ جو اس وقت لوگوں کے لیے برننگ ٹاپکس ہیں، جو طب کی دنیا کے لیے چیلنج ہیں، ہم نے ان ٹاپکس کو ٹچ کیا. اور میں نے ہومیوپیتھی کو بہت زیادہ سمپلیفائی کیا، ہومیوپیتھی کو بہت عام فہم کیا، اس لیے کہ ہم نے اس کو علامات کے گورکھ دندے سے نکالا اور ایک نئے ٹریک پہ ڈالا. ہم لوگوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ایمرجنسی کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. میری ایک پوری سیریز ہے ایمرجنسی پہ، اور ہیڈ ٹو ٹو ہم نے ایمرجنسی کی ہے، جس میں ہم نے بتایا کہ سر کے اندر کیا کیا ایمرجنسی ہو سکتی ہے اور پاؤں کے ناخن تک کیا کیا ایمرجنسی ہوتے ہیں. اور اس ایمرجنسی میں میرے ساتھ دنیا کا بہترین اسپیشلسٹ میرے ساتھ تھا، جو امریکہ میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے ایمرجنسی ہاسپٹل کو، جہاں 0 سے لے کے 100 سال کی ایمرجنسی ڈیل کی جاتی ہے. وہ ٹاپک ہم نے بڑے دل سے، بڑے خلوص سے میرے ساتھ انہوں نے بنائے، اور میں نے وہ ڈلیور کیے، اور ہم نے ایک ایک ایمرجنسی سمجھائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہتر اگر ایمرجنسی کو ڈیل کرتی ہے تو وہ صرف ہومیوپیتھی کرتی ہے. اس لیے کیونکہ ہمارے لوگ، بہت سے لوگ جو ہمارے ہیں وہ ایمرجنسی سے بھاگتے تھے، اور اس لیے میں نے 8-10 لیکچر کی، 2-2 3-3 گھنٹے کی میں نے سیریز کی. دیکھیں میرا پچھلے تقریباً میں نے اس وقت 256 لیکچر ہیں، اور 3-4 گھنٹے سے کم کا کوئی میرا لیکچر نہیں ہے. اور میں کم از کم بھائی جو 21 سال اس پہ بولا ہوں، اور اگر میں وہ گھنٹے اور آورز گنتا ہوں تو 600-700 جو آورز ہیں وہ میں مسلسل بولا ہوں. میرے بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں کہ میں نے صرف کوئی جلسے کی صورت میں نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ کام کیا کہ میں اپنے لوگوں کو روٹس کے لیولز پہ بنیادی چیزوں کو سمجھا کے ان کی پریکٹس کو امپروو کروں. یہی میری جدوجہد تھی. اور میں آپ کو حیرانگی سے آپ کے جنرل پبلک جو ہے، جنرل پبلک جب مجھے پاس آتے ہیں، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جی فلاں بات اس طرح ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھتا ہوں تو یہ آپ کو کس نے بتائی ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہم آپ کے لیکچر سنتے ہیں. میں کہ یار آپ تو ڈاکٹر نہیں، آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے؟ تو کہتے ہیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. یہاں میں آپ کو جنرل پبلک کی اویئرنیس میری اس لیے پرائورٹی تھی کہ میں نے ہومیوپیتھی کو ایک مقابلے کا علاج اگر میں نے دنیا میں تسلیم کرنا ہے تو مجھے 3 جگہ کام کرنا تھا. ایک تو میں نے پینیٹریشن کرنی تھی اس سسٹم کے اندر جو سسٹم آپ کا سب سے بڑا مخالف ہے، اور جو دنیا میں ایک ڈرگ مافیا ہے جس نے اس سسٹم کو، ہمارے سسٹم کو چلنے سے روکا ہے. تو مجھے وہاں بھی پینیٹریٹ کرنا تھا. اور میرے تمام لیکچر جو ہیں وہ سارے سائنٹیفک گراؤنڈز پہ ہوتے ہیں، اور ہم اسی لینگویج میں بات کرتے ہیں جس لینگویج میں وہ بات کرتے ہیں. اور میں اپنے دوستوں کو بھی اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں 4000 سے زیادہ جو ہے ہمارا کمیونیکیشن جو ٹرمینالوجی ہے میڈیکل سائنس کی، وہ میں آنی چاہیے. اس لیے کہ میں ایک لفظ جب بولتا ہوں نا، میں کہتا ہوں ایم ایس کا کیا مطلب ہے؟ ملٹیپل سکلروسس. جب میں ایک لفظ بولتا ہوں نا کہ جونڈس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ریجڈ ہیں، اور مجھے اس لیے تین جگہوں پہ میں اس لیے کام کرنا چاہ رہا ہوں. اور 3 جگہوں پہ میں وہ جو لینگویج میں یوز کرتا ہوں، وہ جو ٹرمینالوجی یوز کرتا ہوں، وہ جو سائنٹیفک اپروچ میں یوز کرتا ہوں، وہ میں ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے یوز کرتا ہوں. اور ان کے لیے اس لیے یوز کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سب سے بڑے مخالفت کرتے ہیں. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ اس وقت بے شمار ویسے تو میرے روٹین میں 40-50 میڈیکل اسپیشلسٹ میرے دوست ہیں، لیکن اب بے شمار ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہومیوپیتھی سیکھنی ہے. تو یہ ایک تو مجھے یہ فائدہ ہوا. آپ اگر پشتو
بندے سے پشتون سے بات کرتے ہیں نا تو جب تک آپ کو پشتو نہیں آتی وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھے گا. جب تک آپ عربی سے بات کرتے ہیں جب تک آپ کو عربی نہیں آتی آپ کی بات کو وہ نہیں سمجھے گا. اسی طرح آپ ایک دیوار ہم نے کھڑی کی ہوئی تھی کہ یہ دیوار ہے کہ وہ دوسرے سسٹم سے وابستہ ہے, ہم دوسرے سسٹم سے وابستہ ہیں, اور یہ دیوار میں نے بریک کی ہے. بریک اس لیے کی ہے کہ میں نے ان کی لینگویج میں بات کی ہے, میں نے ان کی لینگویج میں ان کو سمجھایا کہ دنیا میں ہومیوپیتھی سے بہتر کوئی سائنس نہیں ہے. تو اس لیے میں ان کو یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے کہ بیسکلی جو ایلوپیتھک ڈاکٹر تھا ہنیمن وہ بیسکلی یہ ساری چیزوں سے واقف تھا, اس لیے اس کو یہ چیزیں ساری سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی یا اس کو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم ڈی ٹریک ہو گئے, ہم نے راستہ چھوڑ دیا. اب ہنیمن کے زمانے اور ہیرنگ کا جو زمانہ تھا, جہاں تک ہیرنگ کا زمانہ تھا, ہمارے ڈاکٹرز کے ہاسپٹل تھے, ہمارے ڈاکٹر ایمرجنسی ڈیل کرتے تھے, ہمارے ڈاکٹر سرجریز کرتے تھے. لیکن اس کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ جس نے ہم لوگوں کو بالکل ڈی ٹریک کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ صرف آپ نے میڈیکا پڑھنا ہے, آپ نے سمٹم یاد کرنی ہے اور آپ نے علاج کرنا ہے. وہ اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ کہ ایک بندے کو سر درد ہے, ایک بندے کو سر درد ہے, سر درد کی ریپرٹری میں 500 سے زیادہ دوائیاں ہیں. اب سر درد, اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ سر درد کس کی وجہ سے, سر درد آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو تب بھی سر درد ہو سکتا ہے, سر درد آپ کو کانسٹیپیشن ہے تب بھی آپ کو سر درد ہو سکتا ہے, آپ کو سائنسائٹس ہے, آپ کو نوز آبسٹرکشن ہے, آپ کو تب بھی سر درد ہو سکتا ہے, آپ کے برین کے اندر ٹیومر ہے تب بھی آپ کو سر درد ہو سکتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تب بھی آپ کو سر درد ہو سکتا ہے, آپ کے ٹینشن کا شکار ہیں تب بھی آپ کو سر درد ہو سکتا ہے, آپ اگر چوٹ کا سر پہ چوٹ لگی ہے تب بھی آپ کو سر درد ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کازیٹو فیکٹر کو بغیر پڑھے ہوئے میں دنیا میں کیسے سروائیو کر سکتا ہوں. اور سب سے بڑی مشکل میرے لیے بات ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سمپٹومٹولوجیکلی ڈیل کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی مشکل بات ہے. دنیا ساری سمپٹومٹولوجیکلی ڈیل کرتی ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن کیا میں چھوڑ دوں کہ میں ڈیزیز کو پڑھنا چھوڑ دوں؟ کیا میں سر کی ایٹیولوجی, سر کے کازیٹو پڑھنا چھوڑ دوں؟ ایک بندہ میرے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے جی سر جی میرا پیشاب رک گیا. اب پیشاب کس وجہ سے؟ پیشاب آپ کا پیرالائسس کی وجہ سے رک سکتا ہے, پیشاب آپ کا رینل فیلئر کی وجہ سے رکتا ہے, پیشاب آپ کا ایسائٹس کی وجہ سے رک سکتا ہے, پیشاب آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ کی وجہ سے رک سکتا ہے, پیشاب آپ کا پتھری کی آبسٹرکشن کی وجہ سے رک سکتا ہے, پیشاب آپ کا ملیگنسی کی وجہ سے رک سکتا ہے, پیشاب آپ کا یوریتھرا کے اندر اسٹرکچر کی وجہ سے رک سکتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کون سے پیشاب روکنے کی آپ علاج کریں گے, مجھے یہ بتائیں نا. اور یہ میں یہی تبدیلی میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ ہر کاز کو سمجھیں, ہر وجہ کو سمجھیں اور اس کا علاج کرنا جانیں. اور لوگ آپ سے بھاگے کیوں ہیں؟ لوگ آپ سے کیوں بھاگے؟ ہماری وہ جو ایک ہیرنگ کے زمانے کی جو اسٹرگل تھی, جب ہاسپٹل تھے, جب کالج تھے, وہ بند کیوں ہوئے؟ وہ بند اس وجہ سے ہوئے کہ ہم نے لوگوں کو یہ کہا کہ ہم علامات سے علاج کرتے ہیں, ہم بیماری کو تو سمجھتے. تو دنیا آپ سے بھاگی ہے. ایک بندہ آتا ہے, آج ایک لے مین بھی آتا ہے نا, وہ آپ کے پاس کوئی بیماری لے کے آتا ہے اور اس نے نیٹ میں ساری سرچ کی ہوتی ہے, وہ آپ کے ٹیبل پہ آ کے رکھتا ہے جی مجھے تو یہ بیماری ہے. آپ کہتے ہیں میں بیماری کا ہی علاج کرتا ہوں, میں تو بیماری کا نہیں علاج کرتا ہوں, میں تو علامات کا علاج کرتا ہوں. وہ یار تو خاک علاج کا کرتا ہے, تو اپنی کمزوری, تو اپنی نالائکی کو اس سسٹم کے منہ پہ کیوں تھوپتا ہے؟ اور یہ آ کے میں نے بریک کیا کہ نہیں, ہمیں ڈیزیز کو بھی پڑھنا ہے, ہمیں بیماری کو بھی پڑھنا ہے, ہمیں ایٹیولوجی کی پڑھنا ہے, ہم نے وائرس کو بھی پڑھنا ہے, ہم نے بیکٹیریا کو پڑھنا ہے, ہم نے فنگس کو بھی پڑھنا ہے, اور پھر ہم نے دواؤں کو بھی پڑھنا ہے. دنیا میں سب سے بڑا سورس آپ کے پاس دوائیوں کا بھائی,
میں آج صبح بھی جب میری عثمان صاحب سے بات اکثر ہوتی رہتی ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ایک ولی ہوتا ہے نا، ایک پیغمبر ہوتا ہے، ایک صوفی ہوتا ہے، وہ بگڑے تگڑے لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ وہ دشمن بھی آ کے اس کے دروازے پہ سجدے کرتے ہیں، اس کے چوکھٹ پہ آ کے سر جھکا لیتے ہیں۔ وہ ہومیوپیتھک ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس نے سانپوں کے زہروں کو بھی دوا میں تبدیل کیا ہے۔ مجھے بتائیں، اور کمزوری میری ہے، کمزوری میری یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں بتا سکتا تو مجھے سمجھ ہی نہیں ہے، اور نہ میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ سمجھنا میں اس لیے نہیں چاہتا کہ پڑھنا پڑتا ہے، اور میں اس نہ پڑھنے کو لوگ ہومیوپیتھی کے ذمہ میں ڈالوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ سانپ کے منہ میں زہر ہے تو انسان کی وہ زندگی کا قاتل ہے، وہی زہر ڈاکٹر عثمان کے ہاتھ میں ہے تو وہ زندگی اس کی بچاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ 40 سال سے اوپر جو عورتیں ہیں نا، 40 سال سے اوپر 80-90% لیکسس کی پیشنٹس ہیں۔ آپ سمٹم لینا زیادہ لمبے چوڑے، بیسکلی کاز کیا ہے؟ مینوپاز کاز ہے، پری مینوپاز کاز ہے۔ تو خدا نے جب انسان کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ اس نے اسے ریپلیکیشن کرنی تھی، اس نے اس کی جنریشن پیدا کرنی تھی۔ اور جب جنریشن کا عمل رکتا ہے، جب جنریشن کا عمل رکتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خدا انسان کو مارتا ہے۔ مارتا کیسے ہے؟ کہ اس کا جو ہارمونل سسٹم ہے اس کو سیز کرنا شروع کرتا ہے، اس کو کم کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ڈیتھ کرواتا ہے جب آپ کا جنریٹر سسٹم ورک نہیں کرتا۔ اور دنیا میں اس وقت بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ آپ نے اگر لمبی عمر پانی ہے نا تو اپنے جنریٹر سسٹم کو ایکٹیو رکھیں۔ وہ سانپ کا زہر جو ہے، وہ زندگی جو ختم ہو رہی ہوتی ہے، جو عورت بانجھ ہو رہی ہوتی ہے، جو عورت جنریشن پیدا کرنے کی صلاحیت کھو رہی ہوتی ہے، وہ اس کو زندگی دیتا ہے وہ سانپ۔ اور لاکھوں کروڑوں عورتیں جو سانپ اگر کسی کو ڈستا ہے تو اس کو مارتا ہے۔ لاکھوں، سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں عورتوں کو لیکسس نے اس بیماری سے نجات دی اور اس کی عمر بڑھا دی، اس نے اس کی صلاحیت باڈی کی ایفیکیسی بڑھا دی ایک سانپ کی زہر سے۔ اس لیے میں اکثر ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، سلیوٹ پیش کرتا ہوں ہیرنگ کو، جس نے یہ سانپ جو ہے وہ پروو کیا۔ ایک سانپ میں ایک عورت کی اگر میں بات کرتا ہوں، سینکڑوں قسم کی ملیگنسی لیکسس ٹھیک کرتی ہے، کوئی تو بندہ مارتی ہے۔ اور یہ دنیا کے کسی سائنس میں کہ یہ ایج نہیں ہے، کسی سائنس کے پاس یہ ایج نہیں ہے کہ وہ پوائزن سے لوگوں کا علاج کرے۔ یہ تو ایج ہے آپ کے پاس، کیا اس سے زیادہ ہیومن آپ کو کیا دے سکتا تھا؟ اس سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن ہماری بے وقوفیاں، ہماری ناکامیاں، ہماری نادانیاں اور ہماری غلطیاں اس سسٹم کو فروغ ہونے میں، اس سسٹم کو پھلنے پھڑنے میں روکتی ہیں۔ اور میں آپ کو میں پچھلے دنوں میں نے ڈفرینٹ ٹاپک ٹچ کیے۔ میں نے وہ ٹاپک میں ٹچ کرتا ہوں جو ایلوپیتھک میں اس وقت دنیا میں لاعلاج سمجھے جاتے ہیں، بس وہ کینسر کا ٹاپک ہے۔ میری بلکہ کل ایک نشست ہے وہاں اسلامیہ یونیورسٹی میں، تو میں وہ چیلنجز جو ہیں دنیا کی سائنسز کو میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ کہ کیا کیا چیلنجز ہیں دنیا کو، اور ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ میں کل بھی میری 1 گھنٹہ میرا ایک دوست ہے اسکن سے اس سے بات ہوئی ہے آٹومیون ڈیزیز پہ کہ اسکن کے اندر کیا کیا ایسی ڈیزیز ہیں جو آٹومیون، وہ کہتا ہے نہیں ہے ہمارے پاس علاج کوئی بھی اس کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف امیونو سپریشن دیتے ہیں، ہم اسٹیرائڈ دیتے ہیں، لیکن وہ زندگی انسان کی نہیں بچا سکتا، الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو ہومیوپیتھی یہاں بیٹھے نا ڈاکٹر عثمان سے پوچھیں کہ بالچار کے کتنے کیس انہوں نے ٹھیک کیے، پوچھیں ان سے، سینکڑوں آپ لوگوں نے بھی ٹھیک کیے ہوں گے۔ تو آپ کو پتا ہے بالچار کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے ایلوپیشیا ریکٹا کیا ہے؟ ایلوپیشیا ریکٹا جو ہے وہ آٹومیون ڈیزیز ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم آٹومیون کا ہمارے پاس علاج ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے تو یہاں بیٹھے ہوئے کئی لوگوں نے بالچار ٹھیک کیا ہوگا، ایلوپیشیا ریکٹا یہاں کئی لوگوں نے ٹھیک کیا ہوگا، لیکن ہم ایکسپریس نہیں کر پا رہے
اگر دنیا کو یہ پتا چلے کہ یہ آٹو امیون ڈیزیز کا علاج جانتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ وہ سڑکوں پہ آپ کو ٹریبوٹ پیش کریں یا نہ کریں؟ ایک الوپیشیا ریکٹا، سینکڑوں 85 سے زیادہ آٹو امیون ڈیزیز ہیں جن کو ہومیوپیتھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ آپ خود سوچیں نا، آپ نے کئی گندم کی الرجی کے لوگ ٹھیک کیے ہوں گے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ آٹو میں۔ اب ہمارے پاس فالج آتا ہے، یار فالج کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، ہم نے ایمرجنسی میں ڈسکس کیا، سٹروک کی وجہ سے ہو سکتا ہے، سٹروک کس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، برین کے اندر کلاٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ ہیمریج کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا کوئی ضروری، ہمیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹروک، یہ برین ہیمریج ہے یا یہ کلاٹ ہے، اس کی وجہ سے پیرالائسس ہوا۔ اب پیرالائسس آٹو امیون ڈیزیز میں بھی ہے۔ آپ ایم ایس کو ڈفرینشیٹ کریں نا ذرا پیرالائسس سے، سٹروک سے ڈفرینشیٹ کریں گے، اس میں بھی پیرالائسس ہے۔ جی بی سنڈروم میں بھی پیرالائسس ہے، مائستینیا گریوس میں بھی فالج ہے۔ تو کیا اگر ہم یہ جتنے میں ڈیزیز کے نام آپ کو بتاؤں، اس کا سب علاج آپ کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس لیے مخاطب ہوتا ہوں کہ ان کو پتا ہو کہ اس سسٹم میں کتنا پوٹینشیل ہے، اور یہ سسٹم اناریوں، جینوں اور نکمے لوگوں کے ہاتھوں چڑھا ہوا تھا، ہم اس کو نکال کے واپس ٹریک پہ لائے جو ہنی من کا سسٹم تھا۔ اور میری زندگی رہی کہ دوبارہ ہاسپٹل کھلیں گے، دوبارہ ایمرجنسی ڈیل ہوں گی، دوبارہ سب کچھ ہوگا، اور یہ ایلوپیتھک ڈاکٹر مانگ کے آپ سے رجسٹریشن لے رہے ہیں، اس لیے رہے کہ رزلٹ آ رہے ہیں۔ ان کو اب سمجھ لگ رہی ہے کہ پوائزن جو ہے وہ پوائزن انسان کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہے۔ دنیا میں بیکٹیریا، وائرس، فنگل، پیراسائٹ انسانوں کی جانیں لے رہا ہے، اور آپ کے پاس ایک ریسورس کا ایسا ایج ہے کہ وہ جانیں بچا رہا ہے۔ 5 6 7 ویکسین دنیا میں تیار ہوئی ہے نا، ایم ایم آر بنی ہے، ڈی ڈی ٹی بنی ہے، پولیو کی ویکسین بنی ہے، اور آپ کے پاس تو ہزاروں سینکڑوں ویکسین ہے، سوچ پر پڑے پڑے ہیں۔ اگر وہ لوگ سمجھیں، وہ لوگ جانیں، اور آپ اس کو اچھا مزے کی ہے، میں آپ کو بات یہ بتاؤں کہ یہ لوگ اب پڑھنے شروع ہو گئے، یہ لوگ پڑھنے سمجھنے شروع ہو گئے۔ وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم ووکل ہوئے ہیں۔ یہاں پرابلم ایک اور بڑا ہے، ہمارے ساتھ ایک اور بڑا پرابلم ہے، جس بندے کی پریکٹس ہے نا وہ ووکل ہی نہیں ہے، وہ ایکسپریسو ہی نہیں ہے، وہ بتانا ہی نہیں چاہتا، وہ کمینہ ہے، وہ کم ظرف ہے، وہ کسی کو سکھانا ہی نہیں چاہتا۔ یہ تمہاری میراث ہے، یہ خدا کا دیا ہوا علم ہے، یہ خدا کا دیا ہوا علم ہے۔ یہ اگر علی کے سینے میں ہے تو وہ لوگوں کا ہے، کیونکہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ تم خدا کے دیے ہوئے علم کو چھپا کر اس دنیا میں جانا چاہتے ہو، روز حشر خدا گواہ ہے، میرا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا۔ ہم نے دنیا کے ہر اس علاج کو ٹچ کیا، ہم نے دنیا کے ہر اس علاج مرض کو ٹچ کیا، ہم نے کینسر کو ٹچ کیا، ہم نے انفیکشن ڈیزیز کو ٹچ کیا، ہم نے ڈی جنریشن کو ٹچ کیا، ہم نے جینیٹکس کو ٹچ کیا، ہم نے ڈرگس کو ٹچ کیا، ہم نے ڈرگ دنیا میں۔ آپ کے پاس تو میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میں ایک ٹاپک پہ چھڑ پڑوں تو میں کئی گھنٹے بولوں، میں صرف ڈرگس پہ بولوں تو میں کئی گھنٹے بولوں۔ آپ کے پاس تو ڈرگس کا اتنا بڑا ٹچ ہے، دنیا کے پاس تو اینٹی ڈوٹل ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک دوائی کھا کے لوگ اسی دوائی کو کھا کے مر کرتے ہیں۔ میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اینٹی ڈوٹ ہی کوئی نہیں ہے۔
ہمارے پاس تو دوائیوں کو ظاہر کرنے کا اینٹیڈوٹ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو بے تحاشا سائنس پڑی ہے بھائی اینٹیڈوٹ کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو ہم نے جو دوائی ایلوپیتھک ڈاکٹر کھا کے اس سے کھا کے آتا ہے، انگریزی دوا کی کھا، ہم اسی دوائی کی پوٹینسی دے کے اس کو اینٹیڈوٹ کرتے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس کیا کیا صلاحیتیں ہیں یار، اس سسٹم کی یار کیا کیا پوٹینشیل ہے اس کے اندر، کیا کیا پوٹینشیل ہے اس کے اندر۔ زہروں سے دوائیاں بنانا آپ جانتے ہیں، اینٹیڈوٹلز آپ کے پاس ہیں، دوائیوں کی خرابیوں کو دور کرنا آپ جانتے ہیں، آٹومیون ڈیزیزز کو ٹھیک کرنا آپ کے پاس صلاحیت ہے، جینیٹک ڈس آرڈر کی صحیح کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہے۔ یہ جو جس کا عثمان ذکر کرتا ہے معذور بچوں کا، کہیں بھائی گونگا ٹھیک ہو گیا، بہرا ٹھیک ہو گیا۔ بھائی میرا ایک دوست ہے بریگیڈیئر چائلڈ اسپیشل، بریگیڈیئر چائلڈ اسپیشل ہے بریگیڈیئر، مجھے کہتا ہے میرے کیمپ میں بیٹھا، مجھے کہتا ہے ایک بچہ ٹھیک ہو جائے نا ہمارے سسٹم میں، پوری دنیا کے میڈیا پہ وہ چلے گا۔ ایک بچہ، وہ یار یہاں تو ہزاروں ٹھیک ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جینیٹک۔ میری روز کسی نہ کسی سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو جینیٹک ہے، آپ کو پتا ہے جینیٹک جو کہتا ہے جی یہ جو آٹوسومل ریسیسو جینز ہیں، جو فیملی میرجز ہیں، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آٹوسومل ریسیسو جین ہے، ایک کزن کے ایک کے اندر ہے تو دوسرے کے اندر تو وہاں کے بنابل بچہ پیدا ہی ہوگا، یا ڈومینیٹنگ جین ہے تو بچہ بنابل پیدا ہی ہوگا۔ اور یار عثمان سے پوچھے نا، میرے پاس اس وقت 16,000 بچہ رجسٹر ہے، عثمان سے پوچھیں کیسے ٹھیک ہوتے ہیں بھائی؟ یہ جینیٹکس ٹھیک ہو رہا ہے، یہ کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ یہ جینیٹکس ٹھیک ہو رہا ہے۔ آپ جین کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، آپ جین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہی آپ کے پاس ایکس رے پڑی ہے، آپ کے پاس ٹیوبر پڑی ہے، وہ اس نے کہا کہ 4 بیسک پرنسپل ہے اور میازمیٹک تھیوری ہے۔ What is the miasmatic theory? Miasmatic theory, the complication of bacteria, the complication of virus, the complication of fungus, and the complication of fungus. This is the miasmatic theory. 2 میازم وہ بیچارہ ذکر کر کے گیا، 2 میازم، آپ اس کو بھی نہیں سمجھنا چاہتے کہ سمجھنا چاہتے ہیں اس کی۔ اگر آپ پیتھوفیزیولوجی پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کی پیتھوفیزیولوجی ہے کیا ہے، گنوریا کی۔ اور بھائی ہزاروں میازم پڑے ہیں اس میں، آپ کا کلیمیڈیا میازم ہے، آپ کا ٹائیفائڈ میازم ہے، آپ کا ملیریا میازم ہے، بے شمار آپ کتنے میازم کا ذکر کریں گے، میں کتنے بیکٹیریا کا ذکر، سب کی کمپلیکیشن ہے، سب کی کمپلیکیشن ہے۔ آپ ایک گردے کی پتھری کو پڑھنا شروع کریں نا، تو میں پچھلے لیکچر میں آ کے آپ کو بتا گیا کہتے ہیں ایک گردے کی پتھری بربرس اور لائکو تک کا دودھ، ایک گردے کی پتھری لائکو اور بربس اور 60 سپریلا تک کا دودھ ہے۔ وہ کہتا ہے بیکٹیریا میں بھی گردے کی پتھری، وہ کہتا ہے بیکٹیریا بھی گردے، وہ پیراتھائرائڈ گلینڈ کی خرابی سے بھی گردے۔ میں پچھلے دنوں میں آٹومیون ڈیزیز پڑھا رہا ہوں، میں السریٹیو کولیٹس پڑھا رہا تھا، وہ کہتا ہے السریٹیو کولیٹس کا سائیڈ افیکٹ ہے گردے میں پتھری بنتی ہے۔ کبھی سنا آپ نے؟ ہم پڑھے تو ہمیں پتا چلے نا، ہم سمجھے تو ہمیں پتا چلے نا، ہم سمجھے تو ہمیں پتا چلے نا۔ ایک پتھری کو ہی لے کے جب بیٹھ جاؤ یار، ایک ڈیزیز کو پڑھو، ایک ڈیزیز کو ہی لے کے بیٹھ جائے تو آپ کا کلینک، میں کہتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہ چلے۔ کیوں نہیں چلے گا؟ اگر میرے کلینک میں رات 4 بجے تک دستک ہوتی ہے، ڈاکٹر عثمان کے کلینک میں 400 مریض گھنٹے ہوتے ہیں، تو کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتے بھائی؟ لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے سمپٹومالوجی کے لیے علاج کرنا ہے، اور بس آپ کسی کے پاس پوچھنے بھی چلے جائیں تو کیا کہتا ہے؟ یا سمٹم کے مطابق دوائی دے دو، یہی کہتا ہے نا، سمٹم کے مطابق دوائی دے دو۔
وہ یہ نہیں بتاتا یہ دس از دا کازیٹیو فیکٹر، اس کا یہ کازیٹیو۔ سنیک پوائزن پہ میں بات کر رہا تھا، آپ پروٹیلس کو دیکھیں، آپ ناجا کو دیکھیں، اب وائبرا، میں ملٹیپل سکلروسس پڑھا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اسینڈنگ پیرالائزس جو ہے وائبرا کے اندر پایا جاتا ہے، اسینڈنگ پوائزن پیرالائزس کونیم کے اندر پایا جاتا ہے، کونیم بھی پوائزن ہے، وائبرا بھی پوائزن ہے ملٹیپل سکلروسس۔ ہے کیا؟ جی بی سنڈروم، جی بی سنڈروم کا پیرالائزس نیچے سے اوپر جا رہا ہے۔ اور یار خدا نے کتنی الٹرنیٹو چیزیں پیدا کی ہیں، کتنی الٹرنیٹو دوائیاں آپ کے لیے پیدا کی ہیں۔ اس نے پلانٹ گروپ میں بھی دوائی رکھی ہے، اس نے آپ کی منرل گروپ میں بھی وہی دوائی رکھی ہے، اس نے آپ کی پوائزن گروپ میں بھی دوائی رکھی ہے، اس نے آپ کی ریسورس میں بھی دوائی رکھی ہے۔ کہاں کہاں آپ کو وہ سہارے دے رہا ہے، لیکن وہ سہارے کب آپ کو ملیں گے؟ کہ جب آپ اس کو سمجھیں گے، ان سہاروں کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو سہارے ملیں گے نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں جو کسی سسٹم کو بھی آپ چھیڑ کسی، اور پھر ایک بڑا آپ کے پاس کمپلیمنٹری فالو ویل ریلیشن شپ دوائیوں کا ایک سمندر پڑا ہے، ریلیشن شپ میں دوائیوں کا ایک سمندر پڑا ہوا ہے۔ ایکونائٹ فیل ہوتی ہے تو سلفر دیں، سلفر فیل ہوتی ہے تو ٹیوبر دیں، ٹیوبر فیل ہوتی ہے تو سپلینیم دیں، سپلینیم فیل ہوتی ہے تو کارسینوسم دیں، کارسینوسم فیل ہوتی ہے تو ایکس رے دیں، ایکس رے فیل ہوتی ہے تو سول دیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی حال نہ ہو تو اس کی عادت بدلے۔ کہاں کہاں آپ کو سہارا ملتا ہے، کہاں کہاں سسٹم آپ کو گنجائش دیتا ہے؟ کیا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں؟ اور آج سے اگر آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے روز ایک دوائی پڑھنی ہے، میں نے روز ایک ڈیزیز پڑھنی ہے، تو سارے ہی ڈاکٹر علی من ہوں گے، سارے ہی ڈاکٹر عثمان ہوں گے۔ وہ بھائی ہمارے سر میں تو کوئی وہ نہیں لگا ہوا نا، کوئی سین تو نہیں لگے ہوئے نا، لیکن اس کے پیچھے جدوجہد، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، ایک انتھک محنت ہے۔ جو جرنیل جنگ جیتتے ہیں نا، وہ رات کے گھوڑے کی پیٹھ پہ سوتے ہیں، وہ رات کو گھوڑے کی پیٹھ پہ سوتے ہیں، تب وہ جرنیل جنگ جیتتا ہے۔ جو خرگوش کی طرح خرگوش میں اس طرح سوتا ہے، اس طرح جنگیں نہیں جی جاتی۔ آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ میری زندگی میں میں 84 میں نے ایڈمیشن لیا تھا، اور میری زندگی کا ایک دن ایسا نہیں ہے کہ میں ہومیوپیتھی پڑھے بغیر سو گیا ہوں۔ ایک دن ایسا نہیں ہے، چاہے وہ عید ہے، چاہے وہ شبرات ہے، چاہے وہ ماتم ہے، چاہے وہ میں تھکا ہوں، چاہے جگراتا ہے، کچھ بھی ہے، بخار ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے سونا ہے بھائی۔ آج اگر آپ تہیا کر لیں ہم نے روز ایک دوائی کو پڑھنا ہے، روز میں نے ایک ڈیزیز کو پڑھنا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کل وہ دوائی والا آ جائے گا، کل وہ ڈیزیز والا آ جائے گا، آپ سکسیس ہوں گے؟ عثمان صاحب میں ایک ٹاپک پہ تو لیکچر دوں تو کئی گھنٹے میں میں تو بال کی کھال اتار کے رکھ دیتا ہوں، اس لیے کہ میں روز فیس کرتا ہوں، میں روز سمجھتا ہوں، میں شرمندگی سے کلینک سے اٹھ کے نہیں جانا چاہتا۔ اور یاد رکھیں، جو شخص کنفلکٹ کا شکار ہوتا ہے، کنفلکٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہو نہیں ہو سکتا، جو شخص کنفلکٹ کا شکار ہوتا ہے نا، تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں۔ آپ کنفلکٹ ختم کریں۔ جو پکا چور ہوتا ہے نا، پکا چور، وہ آپ کے سامنے چیز اٹھائے گا، آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے، اس لیے کہ وہ کسی کنفلکٹ کا شکار نہیں ہے۔ اس لیے میں تو کسی کنفلکٹ کا شکار نہیں ہوں، ہم فائٹ کرتے ہیں بھائی۔ میں جب چھوٹا تھا نا تو تنور کی چوٹی میں نے پڑھی تھی، وہ چڑھتا ہے اسے سے سیکھا تھا، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے۔ مریض آپ کو سکھاتا ہے، جہاں فیلئر ہوگا وہاں ہی سکسیس ہوگی۔ اسٹرگل مریض آپ کو سکھاتا۔ میں تو بہت ساری باتیں، بہت سارے
افسانے، بہت سارے قصے، بہت ساری حقیقتیں، بہت ساری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت بہت کم ہوتا ہے۔ یہ تو برسوں کی محنت ہے، برسوں کا، میں تو کئی راتوں بول سکتا ہوں۔ جو بندہ 600-700 گھنٹے مسلسل بول رہا ہے، اس کو جتنا مرضی ہے مجھے بلا دے، جتنا مرضی۔ لیکن آج کی نشست کا اگر فائدہ یہ ہو کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں، یہ سال بعد 365 دن میں 365 دوائیاں پڑھ لیں، اتنی ڈیزیز پڑھ لیں، تو جب میں اگلی نشست میں آؤں تو 100 200 400 سارے مریض دیکھتے ہوں، دیکھتے ہو یا نہ دیکھتے ہو۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہنیمن بڑا دلیر آدمی تھا، وہ صرف سائنٹیفک انسان نہیں تھا، وہ کوئی صرف ترجمے کرنے والا انسان نہیں تھا، وہ ایک اچھا ڈاکٹر کے علاوہ وہ بہت کچھ تھا۔ اور سب سے بڑا بات یہ ہے کہ وہ دلیر آدمی تھا، وہ بہادر آدمی تھا۔ وہ اس وقت سامراج سے ٹکرایا، اس وقت کے سسٹم سے ٹکرایا، اور اس نے آپ کو ایک بہت بڑا سسٹم، آج تو میں اس دن بھی 2 لاکھ سے زیادہ تو پاکستان میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر، ایک اکیلا بندہ پوری دنیا کے مافیا سے وہ ٹکرایا، اور آپ کو ایک خوبصورت سسٹم دے کے گیا جس کو ہم سنبھال نہیں سکے۔ وہ دلیر بندہ تھا، وہ بزدل بندہ نہیں تھا۔ اور میں پیغام دیتا ہوں اس فورم سے، ایک تو میں پیغام دیتا ہوں لوگوں کو جو اس سسٹم سے کھاتے ہیں، جو اس سسٹم سے جیتے ہیں، جن کے گھر کے چولہے اس سسٹم سے جلتے ہیں، وہ اگر اس سسٹم سے کے خلاف بولیں گے، ان کو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم دماغ بھی رکھتے ہیں، ہم زبان بھی رکھتے ہیں، اور ہم ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔ میں ان کی زبان ان کی الگ سے کھینچ کے لوں گا۔ ہم ہنی من کے جان ماننے والے ہیں، ہم ہنی من کے جانے والے ہیں، اور سب سے بڑھ اس خدا کی مخلوق کی ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سسٹم اس خدا کی ایک پوٹینسی، ہنی من کا ایک اصول، جس کو پوٹینٹائزس کا اصول کہتے ہیں نا، ڈیلیوشن کا اصول ہے۔ میں ایک اصول اگر میں ہر فرد کو بتا دوں اس دنیا کے کہ یہ دوائی بنتی کیسے ہے، یہ تو دوائی نہیں ختم ہوتی، اس کے چارجز کتنے ہوتے ہیں، خدا کی قسم سے وہ جس طرح لوگ مسجدوں میں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، اس کو سلام کرنے لوگ باہر نکلیں، اور ہم اتنے ظالم ہیں، اس ملک کی، اس دنیا کی فارماسیوٹیکل کمپنیاں اتنی ظالم ہیں کہ 10% بھی اس پہ نہیں خرچ کرتے، زکات کا پیسہ بھی سسٹم پہ نہیں لگاتے یار، پانی بیچتے ہیں وہ۔ ایک شیشی ایک زندگی میں کوئی خرید لیتا نا، ساری زندگی ختم نہیں، پتا نا آپ کو، سب کو پتا ہے نا۔ تو پھر انسانیت کے دشمن کون ہیں؟ ہم میں یہ ڈاکو ہیں۔ کیا ہمارے چہرے ڈاکوؤں کی صورت میں نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی جو دنیا میں اربوں کروڑ روپے جہاں سے کماتی ہے، وہ 10% بھی اس کی سسٹم کی فلاح کے لیے خرچ کرتے، تو یہ سسٹم کہاں پہنچے؟ ہم مار کیوں کھا رہے ہیں بھائی؟ آپ کا کوئی بل نہیں پاس ہوتا، آپ کی کوئی چیز آپ کو نہیں ہوتی، آپ کو وہ اسٹیتھوسکوپ نہیں رکھنے دیتے، آپ کو الٹرا ساؤنڈ نہیں رکھنے دیتے، آپ کو ایکس رے مشینیں نہیں رکھنے دیتے۔ کیوں نہیں رکھنے دیتے؟ پورا ڈرگ مافیا، پوری منسٹری کی دی۔ میں صرف کلینکل پریکٹیشنر نہیں ہوں، میں یہ سب جانتا ہوں، میں یہ سب سمجھتا ہوں، لیکن یہ آواز 2 لاکھ کی آواز تب دنیا میں گونجے گی جب آپ رزلٹ پروڈیوس کریں گے، جب آپ کے کلینک چلیں گے، جب آپ کے مریض بولیں گے، تو پھر یہ آواز اٹھے گی۔ اور ہم اپنا زندگی کا سارا سرمایہ، دیکھیں نا میرا کیپٹل کیا ہے، میری پریکٹس ہے۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کا کیپٹل کیا ہے؟ اس کا سارا احساسہ ہوتا ہے۔ میں تو سارا کیپٹل اپنا لٹا دیا، میں نے جو سمجھا ہے، جو سیکھا ہے، جو پتا چلا ہے، وہ آپ کو بتا دیا۔ مجھے مائک کا لال ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کا اپنا 10% شیئر تو لٹا کے دکھائے،
ہے کوئی مائی کا لال؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہماری جدوجہد ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو سکھانا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے، ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پینیٹریشن کرنی ہے، ہم نے 4000 میڈیکل ٹرمینالوجی کے ورڈ سیکھنے ہیں، ہم نے بیماریاں پڑھنی ہیں، ہم نے دوائیاں پڑھنی ہیں، اور ہم نے سب سے بڑھ کر اس دنیا میں اگر ہم اپوزٹ ٹریٹمنٹ ہیں، ہم آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ ہیں، ہم دوسرا علاج ہیں، تو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے مریضوں کو. ہم مثلا آپ آدھے مریض لے جائیں، آپ چوتھائی حصہ مریض لے جائیں، تو تب آپ کا مقابلہ ہوگا، تب ریولیوشن آئے گا. اور یہ ریولیوشن آئے گا، اور یہ ریولیوشن آئے گا، اور یہ ریولیوشن ضرور آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نا، میری دوستی ان کے ساتھ اسی وجہ سے. میں بڑا اکھڑ بھی آدمی ہوں، میں بڑا سخت گیر بھی آدمی ہوں. مجھے جو کوئی بندہ اچھا نہ لگے میں ہاتھ بھی نہیں ملاتا، رسمن بھی. میرے پاس یا ادھر ہے تو یا ادھر ہے، میرے پاس درمیانی کوئی راستہ نہیں ہوتا. میری ان کے ساتھ دوستی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے چھپانا نہیں، ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا، ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، اور ہم نے دنیا میں ریولیوشن لانا ہے. ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بنیادی طور پہ، اور میں آپ کو بتاؤں نا، لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، لوگ آپ کی طرف آئیں گے، لوگ آپ کی طرف آئیں گے، لوگ تب آپ کی طرف اور آئیں گے کہ ہر بندہ علی ڈاکٹر علی کی زبان بولے گا، ہر بندہ ایم ایس کو سمجھے گا، ہر بندہ جی بی سنڈروم کو سمجھے گا، ہر بندہ مائسٹینیا گریوس کو سمجھے گا، ہر بندہ اسٹروک کو سمجھے گا، ہر بندہ کلوٹ کو سمجھے گا، ہر بندہ ہیمریج کو سمجھے گا. پھر ریولیوشن ہے. صرف دوائی پڑھ کے میرے باتوں یہ جادو ٹونے والا کام نہیں چلے گا. ہم سائنس کراتے ہیں، سائنس پروف مانگتی ہے، سائنس ثبوت مانگتی ہے، سائنس ثبوت مانگتی ہے، سائنس پروف مانگتی ہے. ہم نے H2O کو ثابت کرنا ہے کہ H2O پانی کیسے. اور اگر آج یہ جو حال بیٹھا ہوا نا، یہ آج بیٹھا ہوا ہے یار، آپ بنیادی چیزیں تو پڑھ سکتے ہیں نا. آپ ایک ڈیزیز کو شروع کرو، آپ جنڈس کو شروع کرو، آپ کڈنی سٹون کو شروع کرو، آپ ٹائیفائڈ فیور کو شروع کرو. میں نے لوگوں نے مجھے فون کیا، مجھے فیور کو اتارنا بڑا مشکل. ہم نے فیور کا میکانزم بتایا، فیور پیدا کیسے ہوتا ہے، کون کون سے فیور ہے، کون کون سی دوائیاں ہیں. بھائی کیا تو ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہو تو آپ کہیں کھڑے اٹھ کے ہاتھ کھڑا کریں گے یار یہ تمہاری غلطی ہے، یہ تارک کی غلطی ہے، یہ عثمان کی غلطی ہے. اٹھے نا، گریبان پکڑے نہ مارے. ہم نے خدا کے آگے جان دینی ہے، اور ہم نے آپ کو بھی حساب دینا ہے. بھائی اگر کوئی لفظ سینے میں رکھ کے اس دنیا سے جاؤں تو خدا آخرت نصیب ہی نہ کرے. ہم نے جو سیکھا، جو سمجھا، وہ آپ کو ڈلیور کریں. لیکن ریولیوشن ایک بندے سے نہیں آتا بھائی، قافلے بنتے ہیں، قافلے بنتے ہیں. دنیا کے ریولیوشن میں نے پڑھے ہیں. میں نے چائنا کا ریولیوشن پڑھا ہے، میں نے فرانس کا ریولیوشن پڑھا ہے، میں نے رشیا کا ریولیوشن پڑھا ہے، میں نے اسلامک ریولیوشن پڑھا ہے. ہم نے دنیا کے ریولیوشن پڑھے ہیں. ریولیوشن ایسے نہیں آتے، سکل ہوگا، بندے ٹرینڈ ہوں گے، رزلٹ دیں گے، پھر ریولیوشن اور آئے گا. ہم جس راہ پہ نکلے، یہ نبیوں کا، ولیوں کا، سائنٹسٹ کا، صوفیوں کا راستہ ہے. اور جو سچے سائنٹسٹ دنیا میں گزرے، انہی کی وجہ سے آج بندیاں جا رہی ہیں، انہی کی وجہ سے آج لوگ زندہ ہیں. بھائی اس لیے ہم نے مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے. اور ہم اس دنیا سے نہ تو کوئی سینے میں راز لے کے مرنا چاہتے ہیں، اور نہ اپنے اوپر قرض رکھ کے مرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہیں بھی ایک ٹاپک میں شروع کرتا تو میں بے شمار اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ کچھ چینج آئے، کچھ چینج آئے.
کچھ جرأت پیدا ہو. اور میں اس واقعے کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا. کوئی سوال آپ کے پاس ہوں گے تو میں ضرور ان کا جواب دینا چاہوں گا. میں ہوں، عثمان ہے، ڈاکٹر طارق، سارے ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں، جس بندے سے بھی آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. میں ایک واقعہ، غزالی کا نام آپ نے سنا، امام غزالی. امام غزالی کا نام سنا ہے؟ یہ غزالہ کا رہنے والا. کہتے ہیں غزالی ایک غریب باپ کا بیٹا تھا. اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کسی ٹاٹ پہ بیٹھنے والے بھی اسکول میں جا سکے. تو اس گاؤں کے رئیس کے گھر ایک بندہ ٹیوشن پڑھانا آتا تھا، استاد آتا تھا. اس بچے کو وہ دیکھتے کہ اس کے اندر حسرت تھی کہ کاش میں بھی پڑھتا، کاش میں بھی پڑھتا. تو جب گھوڑے پہ وہ آتا تھا، اس زمانے میں 800 سال پرانی بات ہے، جب وہ گھوڑے پہ اسکول میں پڑھا کے اس کو گھر میں پڑھا کے اس گاؤں سے نکلتا تھا، تو بچے نے اس کو روکا. انہوں نے کہا استاد جی میں آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا بچے کرو. اس نے ایک سوال کیا، پھر اس نے جواب دیا، اس نے دوسرا کیا، حتیٰ کہ وہ جس گاؤں سے وہ بندہ آتا تھا پڑھانے، وہ اس گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، پیادل اس گاؤں تک جاتا. پھر اگلے دن وہ جب آتا تو پھر وہ اس سے سوال کرتا. تو غزالی نے یوں پڑھا ہے، امام غزالی نے یوں پڑھا ہے. آپ کو پتہ ہے رازی کا کیا نام بنا ہے دنیا؟ آج بھی ویسٹ کی یونیورسٹیوں میں رازی پڑھایا جاتا ہے نا، آج بھی ویسٹ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. اور رازی 38 سال کی عمر تک ان پڑھ تھا، 38 ایئرس کی عمر تک ان پڑھ تھا. اور کچھ دوستوں سے مل کے پارا گرم کرنے لگا، سونا بنانے کا گور سیکھنے لگا. تو اس کی آنکھیں خراب ہو گئی. تو کسی حکیم کے پاس چلا گیا. تو اس نے کہا جی میری آنکھیں خراب ہو گئی، اس کا کوئی علاج کر دیں. اس نے کہا 500 روپے لگیں گے تب آپ کا علاج. اس نے کہا جی میرے پاس تو کام. نے کہا لے کے آؤ 500 روپیہ. وہ 500 لے کے آیا. اس نے اس کا علاج کیا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی. تو اس نے کہا کہ دیکھیے سونا بنانے کا گر میرے پاس ہے، علم جو ہے یہ سونا بنا سکتا ہے نا. تو رازی نے 38 سال کی عمر میں پڑھنا شروع. آپ کی عمریں ابھی زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ یہاں رازی سے کم عمریں ہیں. تو آج سے اگر پڑھ سکتے ہیں تو رازی آج بھی ویسٹ کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. 38 سال کی عمر سے ان پڑھ تھا. تو اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ طوفان نور آنے سے ہے جش فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گھر کچھ اثر کریں. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہو، کوئی ہومیوپیتھی سے وابستہ سوال ہو تو میں حاضر، میری ٹیم حاضر، میرے دوست حاضر، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور زندگی میں کچھ بھی آپ کو ہم سے پوچھنا ہو جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ آپ کو ضرور. ٹھیک ہے جی. آپ کی اتنی پذیرائی تھی، سچی بات ہے، اتنی پذیرائی تھی، اتنے پھول آپ نے پھینکے، اتنا آپ نے مجھے خوش کرنے کی کوشش کی. لیکن میں کمینہ آدمی میں سچی بات ہے خوش نہیں ہوتا. خوش میں تب ہوں گا، میں خوش تب ہوں گا کہ یہ حال سارے کے کلینے نا 100 پیشنٹ کراس کریں گے تب میں خوش ہوں. خوش میں تب ہوں گا، یہ پھول جو ہے نا، یہ پھول دوائیوں کی طرف آپ پڑھیں، اور یہ جو پھول آپ نے پھینکے نا، یہ مریض جو بیماریاں ان کو آپ پڑھیں. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں گا یہ ایک بیماری میرے پہ آ رہی ہے تو یہ میرے پاس پھول ہے، تو میں تو تب خوش ہوں گا. بھائی سچی بات، میری خوشی تو تب ہے. میں اس لیے نہیں نکلا کہ میرے پہ آپ پھول پھینکے، خدا گواہ اس لیے نہیں نکلا، خدا گواہ اس لیے نہیں نکلا، ہم سسٹم کو چینج کرنے کے لیے. اور یہ زبانی کلامی بات نہیں ہے. میں نے 20 سال کلینک میں بیٹھے ایک چھٹی نہیں کی، ایک چھٹی نہیں کی. اور ہم نے جدوجہد کی، ہم نے کوشش کی، اور پھر بھی تشنے کی، پھر بھی پیاس نہیں بڑی تھی. کیونکہ سقراط کا یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ اتنا کچھ، سے کسی پوچھا کہ تم کتنا جانتے ہو، نے کہا اتنا کچھ جاننے کے باوجود کچھ ہی نہیں جانتا.
तो मेरी तो अभी भी तशनीगी है, लेकिन मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है जितना मैंने देखा उतना मैं आपको दिखा के चलूं। ये तो खुदा का इल्म है, ये तो समंदर है, ये तो मेरे बस की बात है, ये तो वलियों पैगंबरों की बस की बात है। लेकिन मेरे बस में ये है कि जो मैंने देखा है, और मैं रब को गवाह बना के कहता हूं कि जो मैंने देखा है वो मैं बता के जाऊंगा। इसलिए उससे मोहलत मांगता हूं कि मेरी जिंदगी की इतनी मोहलत है, मैं कुछ भी न छुपा के। तो नाराज ना होना, आपके फूल सर आंखों पे, लेकिन मेरे लिए फूल तो वही हैं, आपके मरीज मेरे लिए, आपकी कामयाबी मेरे लिए फूल है, आपकी सक्सेस मेरे लिए फूल, मुझे वो चाहिए अगर आप दे सकते हैं। मगर ना, हम तो फकीर लोग हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे बार बार आवाज आती है कि नहीं, चेंज आएगा, चेंज आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप इतने दूर से आए, इतनी लगन से आए, और ये लगन खुदा करे हमारी कामयाब हो और हम बहुत अच्छे उम्र पे आते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड? व्हाट इज द पोलियो सिस्टम? देखें, ये चैन हमारा चैन ये है कि हमारे सिस्टम में जब औरत को पैदा किया गया, उसको अंदर 360 लगभग साइकिल डिजाइन कर दिए गए कि इतने इसको मेंसेस हो, और ये ओवरीज का फंक्शन है। अब ये चलता कहाँ से? ये चलता है डीएनए से, ये चलता है एपिथैलेमस से, ये चलता है पिट्यूटरी, थायराइड एंड ओवरीज। ये पूरा चैन है। पॉलीसिस्टिक ओवरी ये है कि आपके जो एग्स में बनना होता है, वो एग्स बनते हैं और वो मैच्योर नहीं होते। उनके अंदर आप ये समझे कि वो छोटे छोटे एग्स होते हैं, और वो एग्स मैच्योर नहीं होते, और वो फर्टिलाइज औरत नहीं होती। उसमें वो बांझ भी हो सकती है, उसके बच्चे भी नहीं पैदा हो सकते, उसका मेंस्ट्रुएशन सिस्टम भी खराब हो सकता है। तो सिस्टम को, डीएनए को एक्टिव, फंस गए, आपको नहीं पता कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो हम सबसे पहले तो डीएनए को एक्टिवेट करेंगे। डीएनए को कहाँ से एक्टिवेट करेंगे? आप एक्स्ट्रा डीएनए को एक्टिवेट करने की सलाहियत रखता है, सोल डीएनए की सलाहियत रखता है। उसके बाद आपके पास एंटीनाइजेटिक मेडिसिन है, जैसे कार्सिनोसन है, ट्यूबर है, कोई हिस्ट्री के मुताबिक वो लगाए। तो बहुत ज्यादा जो अच्छा काम करने वाली दवाएं हैं पॉलीसिस्टिक को, ये बेस सेट करनी है, अपने मैकेनिज्म समझना है, बेस आपने सेट करना। तो सिपिया बहुत बड़ी है। सिपिया के बारे में कैंट ने एक जुमला लिखा हुआ है कि सिपिया मर्दनुमा औरत है, मर्दनुमा औरत है, मर्द बच्चे नहीं जान सकता। तो मर्दनुमा औरत, जो औरत मर्द की शक्ल की है, उसका पेल्विक नैरो है, वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती, तो सिपिया बहुत बड़ी। फिर हमारे पास एक दवाई है जिसके बारे में ये लिखा गया है सिप्लिनियम। ये इंसान को वक्त से पहले मार देती है, ये बच्चे पैदा होने से पहले मार देती है, बच्चा पैदा होने के बाद मार, और ये बच्चे पैदा भी नहीं होने देती, ये बच्चे पैदा भी नहीं होने चाहिए। तो आप एक्सरे को अगर समझ जाते हैं, आप सिप्लिनियम को समझे तो छोटा सा, तो मेरी माँ जो है वो सोने का पानी जो है ना वो दरख्तों पे छिड़कती थी। तो मैंने उनसे पूछा, अम्मा ये क्यों ऐसे पिटती है? तो कहती है इस पानी से ना फल लगता है, इस पानी से फूल लगते हैं। तो जब मैं प्रैक्टिस में आया तो मैंने इसको बांझपन नहीं ली। तो औरम बहुत बड़ी दवाई है, ये जो आपने सवाल किया। मेरा आपकी तशनीगी बेहतर होगी। तो बड़ा एक लंबा टॉपिक है, इस पर पूरी बहस हो सकती है, लेकिन अगर आप इन ग्राउंड पे काम करेंगे तो आप पॉलीसिस्टिक इसको ठीक करने की सलाहियत है। ठीक है जी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून डिजीज। देखें, मेरा एक लेक्चर आप उसको सुने। ये जोड़ों का मर्ज है। अब जोड़ों में कितने मर्ज हैं? जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये डिजनरेशन प्रोसेस है आपकी बॉडी का।
کہ آپ کی ہڈی بڑھ گئی، آپ کی ہڈی گھس گئی، آپ کا جو جوڑ کا سینویل فلوئڈ ہے وہ ڈرائی ہو گیا، یہ آسٹیو آرتھرائٹس ایک یہ عمل ہے، اس کو آپ یہ کہیں گے یہ ڈیجنریشن کا عمل ہے۔ ایک آپ کے اندر ہے، جوڑوں کے اندر ہوتا ہے گاؤٹ۔ اب گاؤٹ کیا ہے؟ گاؤٹ پیدا ہوتا ہے یورک ایسڈ کی وجہ سے، وہ بھی جوڑوں کا درد ہے۔ ایک ہے بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے جوڑوں کا درد ہے، کوئی بھی بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے رومیٹائڈ آرتھرائٹس، یہ بیسکلی آٹو امیون ڈیزیز ہے، اور یہ جو آپ کی سینویل میمبرین ہے، جو سینویل میمبرین ہے، جب آپ کا سسٹم کسی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے فارن باڈی کے خلاف، تو وہ جو آٹو امیون آپ کا جو اینٹی باڈیز ہیں، جو مدافعتی نظام ہے، وہ اس چیز کو بھی اٹیک کرے گا، فارن باڈی کو بھی، اور جو آپ کی سینویل میمبرین ہے اس کو ڈسٹروائے کرے گا۔ تو یہ بیسکلی سینویل میمبرین کا ڈس آرڈر ہے، اور اس میں وہ پازیٹیو فیکٹر آپ دیکھیں گے کہ امیون سسٹم کیوں ایکٹیویٹ ہو، تو وہ امیون سسٹم ایکٹیویٹ جس وجہ سے ہوگا، جب کوئی جینیٹک کاز ہے اس کو ایڈریس کریں گے، اور یہاں جو بہت اچھا دوائیاں کام کرتی ہیں وہ آپ اس کو ایکٹیویشن کو دیکھیں گے۔ فرض کریں کہ کسی نے ویکسین لگائی تو اسی سے ایکٹیویٹ ہوگا، تو آپ فلوجا دے دیں، آپ کارسینوسم دے دیں، آپ میڈورینم دے دیں، اور یہاں آسٹیو آرتھرائٹس جو رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی دوائیں ہیں وہ ہے فارمیکا روٹ ہے، مانیڈوم ہے، کالچیکم ہے، دوائیاں یہی ہیں، لیکن کاز ایڈریس کریں گے تو یہ ریموو کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ بھائی میرے دل کا بڑھنے کی بڑی وجہ، یہ تو میرے 7 لیکچر ہیں، اس میں دل کے بڑھنے پہ میرے 7 لیکچر ہیں۔ جیسے کہ جو بڑے آدمیوں کا دل بڑھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹری نیرو ہو جاتی ہے، آپ کی جو شریانیں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، ہارٹ پریشر لیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک پمپ کرتا ہے اور آگے اگر اس کا راستہ نہیں ملا تو پمپ زور سے کرے گا، یوں کرے گا، وہ کر کے نا وہ تھک جاتا ہے، تھک جا کے نا اس کا مسل پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پھیلنا شروع، بڑے بندوں میں آتا ہے۔ کنجیکٹلی بہت ساری ڈیزیز ہے، مایو کارڈیوپیتھی جو ہے بڑا ایک سبجیکٹ ہے۔ بچوں میں جو ہمارے بچے ہوتے ہیں اے ایس ڈی کا، وی ایس ڈی کا، پی ڈی اے، ٹی جی اے، لیکن مین اگر یہ سمجھیں کہ جب آپ کا ہارٹ کو کہیں رکاوٹ ملے گی تو وہ جب زور لگائے گا تو وہ پھیل جائے گا۔ اس کی بے شمار دوائیاں ہیں، آپ اورمیٹ دے سکتے ہیں، آپ اسپائیلیا دے سکتے ہیں، آپ لائکو دے سکتے ہیں، آپ ایپل دے سکتے ہیں، تو بیسک دس از کارڈیو مایوپیتھی۔ جی ٹھیک ہے جی۔ ایزوسپرمیا آپ کے پاس اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر وقار بھٹا صاحب، میں تو سچی بات ہے۔ ہاں جی، منیمم ڈوز ہمارا جو ایک منیمم ڈوز، اب کرونک ڈیزیز میں اور ایکیوٹ ڈیزیز میں منیمم ڈوز کیا ہوگا؟ یار دیکھیں، ہنی من کا میں آپ کو بتاؤں، ہنی من نے آپ کو 4 بیسک اصول بتائے، سنیں جی آپ نے 4 بیسک اصول بتائے: سنگل، پروف، سملر اینڈ پروٹیکٹائز۔ وہ کہتا ہے ایوری ایکشن از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ ہر دوا کا ایک عمل ہے، اس کا پرائمری اینڈ سیکنڈری۔ پرائمری فنکشن آپ کروڈ فارم میں لیتے ہیں، اور جب آپ اس کو ڈیلیوٹ کرتے ہیں پوٹینسی میں تو دیٹ از دا منیمم ڈوز۔ انڈرسٹینڈ؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیوریٹو پاور جو ہے وہ منیمم ڈوز میں، آپ جتنی پوٹینسی ہائی کرتے جائیں گے وہ منیمم ڈوز ہو جائے گی، اوپر رہتے جائیں گے۔ اب یہ ریورس ہے کہ اب 2 + 2 is 4 mg، اینڈ آپ اس کو 1 2 3 4 1000 ٹائم ڈیلوٹ کر 1 ٹائم، اٹ از اے منیمم ڈوز۔ اب آپ کو سمجھ آئی وٹ از دا منیمم؟ سر اس میں کرونک میں اور ایکیوٹ میں دیکھیں جی، اس نے شفا کا اصول بڑا واضح کر دیا۔ آپ جتنی طاقتور بیماری ہوگی اس کو اتنی طاقتور دوائی دیں گے، تو اگر اس کی پوٹینسی بیماری کی فرض کریں جی 1000 طاقت، آپ اس کو 1010 دیں، آپ اس کو 1000 دیں۔ ہنی من کا ایک افروزم ہے 240
6 سے لے کے 249 تک اس نے ڈوزز پہ بحث کی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ اگر ہائی پوٹینسی دیتے اور سملرلی دیتے تو جب اس کا فنکشن شروع ہو جاتا ہے تو آپ ہاتھ روک دیں. پھر ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ اس وقت تک ریپیٹ کرتے جائیں, چاہے گھنٹے بعد کریں چاہے 2 گھنٹے بعد, جب تک وہ سیل کے راستے پہ گامزن نہیں ہو سکے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہر دوا اگلی دوا سے مختلف ہونے چاہیے. آپ کسی کو دوا دیتے ہیں تو آپ اس کی اگر پوٹینسی ریز نہیں کر سکتے تو اس کو کہتے ہیں وہ 10 سے 12 جھٹکے دیں, اس کی اگلی پوٹینسی دے دیں. تو دس از ایکیور میں ہم تو 1m10m سے اسٹارٹ لیتے ہیں اور پھر اوپر جاتے ہیں, اور کرونک میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں 1m10m cm سے اسٹارٹ لیتے ہیں اور پھر اوپر جاتے ہیں. لیکن پوٹینسی کی ریپوٹیشن کے بارے میں وہ ایک اور بھی اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ میں یہ ڈاکٹر کی صحبت پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ میں نے اس کو سارا پڑھا دیا ہے, میں نے اس کو سارا سمجھدار, وہ سمجھدار سارے سمجھدار ہیں, تو اس نے کہا کہ میں نے سارا سمجھا دیا ہے, اب اس کی میں صحبت پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ کون سی پوٹینسی اور کس وقت اس کے رپیٹ. ہاں میں تو MM تک استعمال کرتا ہوں, میں تو LM بھی یوز کرتا ہوں, لیکن بہرحال آپ یہ کنسیپٹ میں ذہن میں رکھیں کہ منیمم ڈوز جو ہے جس کو آپ ہائی پوٹینسی کہتے ہیں 1m 10m cm, دس از دا منیمم ڈوز. اور کیو کا پریکٹس جو ہے دیٹ از ناٹ ہوموپیتھی. The Q mother tension is not homeopathy. This is the primary function. اس نے بیسک لا ڈرا کر دی ہے کہ potentize dilute, وہ لا تو اس نے ڈرا. یہ کہہ رہے ہیں کہ لیور ایبسیس کا ایک کیس ہے, لیور ایبسیس کا کیس لیور ایبسیس کا کیس ہے, ملٹیپل اس کے اندر لیور ایبسیس ہے, سپلینومیگالی ہے, اور اسی شخص کو جو ہے نا جی کورین تھیاسس بھی ہے اور 60 ایئر اس کی ایج ہے. دیکھیں یہ لیور ڈیزیز ہے اور اس میں ایبسیس کیا کیا ہے, پھوڑا لیور ایبسیس, اور پھوڑا کیا ہو سکتا ہے, یہ ملیگنسی بھی ہو سکتی ہے. اب پھوڑے کے اوپر ریپوٹی میں دوائیاں کیا لکھی ہیں, پھوڑے پہ مرکسال ہے, پھوڑے میں ایکوسلف ہے, پھوڑے پہ پیروجینم ہے, اور پھوڑے پہ آپ کی سلیشیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پھوڑے کی دوائی ہے, لیکن یہ کام نہیں کریں گی میری بھائی. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کارسینوسن ہے. ہاں نہیں, پھوڑے پہ کارسینوسن تو اسٹلف ہے, لیکن اس کی کازیٹیو فیکٹر کوئی ہیپیٹائٹس بھی ہو سکتا ہے, اس کو کوئی اور بھی سائیکوسس بھی ہو سکتا ہے. اس کی ہیپیٹائٹس بھی نکلی ہے, تو میں نے کہا نا ہیپیٹائٹس بھی ہو سکتا ہے. تو وہ پازیٹیو فیکٹر اس کو ایڈریس کریں تو پھر جو ریپوٹی کی دوائیاں وہ استعمال کریں تو تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, جو کی سپلینومیگالی اسی جگہ پر جی سپلینومیگالی تو ہوئی اسی وجہ سے نا. وٹ از دا رول آف سپلین کا, سپلین کا رول یہ ہے کہ وہ آپ کے جتنے سیل باڈی کے ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں اسٹور ہوتے ہیں, تو جب ڈیتھ سیل کی اسٹور بڑھتا جائے گا تو سپلین بڑھ جائے گی. تو جب آپ لیور کو ایڈریس کریں گے تو سپلینومیگالی کم ہو جائے گی. تو ویسے سپلینومیگالی کی اگر مجھ سے دوائیاں پوچھنا چاہتے ہیں تو سیالوتس ہے اور چائنا جی, اور کلکیریا آرس. ٹھیک ہو گیا جی, اور بھی کسی کو ٹائم یہ تھینک یو جی. اینی کوشچن؟ ابھی ایک دوست نے ڈاکٹر خالد کے ساتھ ایک کوشچن کیا تھا, کون سا دوست تھا وہ؟ ابھی یار میں ایزوسپرمیا, میں تو بٹا میرا چھوٹا بھائی ہے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایزوسپرمیا جو ہے بیسکلی سپرم کا نہ بننا. اب سپرم کا نہ بننا بیسکلی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. بنتا ہے لیکن اس کو ایجوکیٹ نہیں ہوتا. بعض دفعہ ٹیسٹیکل بیوپسی کی جاتی ہے تو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا راستہ بند ہوتا ہے. ایک تو اگر آپ یہ اسیس کر لیتے ہیں, بیوپسی کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سپرم بن رہے ہیں, تو پھر ہم اس کو کھولنے کا آپ کو طریقہ بتاؤ. دوسرا مینوفیکچرنگ ہی نہیں ہو رہی, تو مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی تو میرے بھائی یہ DNA کا پرابلم ہے. دس از دا ڈیفیکٹ آف DNA. DNA کے اندر, جین کے اندر وہ موٹیشن ہو گئی ہے جس نے ٹیسٹیکلز کو ڈیل کرنا ہے. تو یہ پھر وہی اسٹین ہے, DNA, ایپتھیلمس, پیچوٹری اینڈ ٹیسٹیکل.
تو وہاں کہیں نہ کہیں obstruction ہے، تو وہی سائیکل جو میں نے عورتوں میں بتایا اسی کی طرف آپ کو جانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی. اور پھر اسی سے یا کوئی بعض لوگوں کو مانگ نکل آتے ہیں، بعض لوگوں کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو ٹیسٹیکل انجری ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی جو ہے ایڈریس بندیاں پیدا ہو سکتا ہے. بڑا مشکل سا کام ہے، اس کو سمجھداری سے حل کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. سر ایک سوال ہے کہ ہمارے پاس سینکڑوں جیات ہیں، ہاں ہزاروں قابل ترین ڈاکٹر ہیں، جی کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے مایا ناز ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں وہ ایک ٹیم بنا لیں. ان کی کمیونٹی کو میں کیسے ختم کروں؟ یہ بات تو سمجھنا. ہاں میں نہیں ختم کرتا. ایسے جو ہمارے قابل ترین ڈاکٹر ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایسی امراض جس کا ہاں جی، ہم اسی لیے جیسے پولیو ہے سر، تو ہم 3-4 پولیو کے کیس جو ہیں وہ ٹھیک کر دیں، تو اس میں ہمارا سر میرے بھائی صاحب پولیو میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جب میں ہومیوپیتھی کر کے نکلا تھا نا، تو یہ سوال میرے ذہن میں اس وقت کے چل رہا. لہٰذا ہم نے لوگوں کی منتیں کرنی چھوڑ دی، ہم نے خود ہی پڑھنا شروع کر دیا اور ہم چل پڑے. تو جس نے دیکھیں ہم 4-5 لوگ یہاں اکٹھے ہو گئے نا، یہ وہی لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں، ہم جستجو کر رہے ہیں، ہم چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں. تو جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے مایا ناز ہے، وہ مایا ناز نہیں ہے، وہ کمینے ہیں. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، وہ کم ظرف ہے اور اس سے زیادہ ان کے لیے جو ظرف والے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں گے. جو ظرف والے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں گے. آپ فکر نہ کریں، ہمارا یہ سوال پہلے دن سے ہمارے اندر ہے کہ وہ ظرف والے آئیں. اگر وہ ظرف والے آتے تو کائنات کا رنگ اس وقت جو وجود ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا. لہذا ہم حاضر ہیں، ہمارے دوست حاضر ہیں. آپ کے سوال کا جواب اسی میں. جی اور کوئی سوال؟ پرولیپسس آف یوٹرس دیکھیں جی، یوٹرس کا فالجی کیفیت کا ہو جانا. ہمارے پاس یوٹرس کے پرولیپس ہے کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ کمزور یوٹرس ہے. کمزور یوٹرس کس کا ہوگا؟ جو فرٹیلائزیشن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی یا بے شمار بچے جنم لیے اس تو یوٹرس ویک ہوگا. سپیا بہت بڑی دوائی ہے، کالی کار بہت بڑی دوائی ہے، پوڈوفائلم بہت بڑی دوائی ہے، اورومیٹ بہت بڑی دوائی ہے، اور ریڈیم ٹک ہے، میوریکس ہے. لیکن اس کے ساتھ جو وقت سے پہلے انسان کو اس کے آرگن کو ڈسٹرائے کرتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ سیلینیم اورومیٹ کا استعمال کریں گے تو پرولیپس بہت اچھا ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسٹنٹ ڈلے ہوں، اسٹنٹ کے بعد اگر ہم ہومیوپیتھک میڈیسن یعنی کہ ایلوپیتھک میڈیسن لیں، اس کے بعد جو ہے نا 2 اسٹنٹ دیکھیں جی. اسٹنٹ آپ کے پاس ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں آپ کی دسترس میں ہیں، ان سے آپ رابطے میں رکھیں. لیکن اسٹنٹ یا ہارٹ کی کارڈیولوجی کی ہر وہ بیماری ٹھیک ہے. میرے 7 لیکچر ہیں اس پہ، 7 لیکچر ہیں میرے ہارٹ پہ. آپ ذرا ان کو سنیں، آپ کو بہترین جواب ملے گا. اور میرے 7 لیکچر کارڈیولوجسٹ میرے ساتھ کھڑا ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح ٹھیک ہوتا ہے. میں ایک لسٹ میں آپ کو سب نہیں بتا سکتا. آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو وہاں آ جائیں. آپ میرے لیکچر نکالیں کارڈیولوجی کے، آپ کو ساری تفصیل تو آنے. وہ نیٹ پہ ہے جی، یوٹیوب پہ سرچ ہے میرے نام سے. جی عثمان صاحب ٹھیک ہے جی. اور کسی کا کوئی سوال؟ دمے کے ماہر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دمہ دیکھیں جی، ویسے کہ 2 بیسز ہیں، 2 بیسز ہیں دمے کی، یاد رکھیں. ایک بیسز ہے ٹیوبرکلوسس اور دوسری بیسز سائیکوسس. تو آپ ٹیوبر لگائیں، میٹورینم لگائیں، اور جو دوائی آپ کو سمجھ آتی ہے وہ دیں، وہ کام کرے گی. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی کڈنی ڈائلسس دیکھیں، یہ بھی ایک بڑا، اس پہ بھی ہمارا ایک بہت ڈیٹیل میرا لیکچر موجود ہے رینل فیلئر پہ. اور میرے ساتھ ایک اسپیشلسٹ بھی کھڑا ہے ڈاکٹر سجاد خان، اور ہم نے اس پہ ڈیٹیل کیا ہے. آپ اس کو پڑھیں گے، تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ اس میں سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈائلسس یا رینل فیلئر کو کیسے ٹھیک کیا جائے. جی ٹھیک ہے جی. آپ اس کو سنیں، آپ کی تشنگی، آپ کی پیاس بجھ جائے گی. میں ایک کڈنی میں بولوں گا میں 3 گھنٹے کھا جاؤں گا. تو آپ اس لیکچر کو کھولیں، آپ تھوڑی سی تکلیف کریں، زحمت کریں، تو ذرا رینل فیلئر کو پڑھیں، میرے اس لیکچر کو کھول کے پڑھیں، آپ کو سارا جواب ملے گا. رائٹ سر.
टेस्ट ट्यूब पास है, 1 माह की दवाई ली थी आपके लिए। तो मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक, वो मैं आपसे बात करता हूँ। माशाल्लाह गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़। चले इनको भी बताएं गुड न्यूज़ है। हाँ, ठीक है जी, इंशाल्लाह। फिर मैं आखिर में मेरे आने का मकसद उस्मान का तकलीफ करने का मकसद, मेरे साथ पूरी एक हमारा पिंडी इस्लामाबाद के जो मेरे साथ टीम आई है ना, आप इनसे टाइम लें तो आपको 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठना पड़ेगा। ये आपके लिए वहाँ से पूरी वैगन भर के आया हूँ। तो मेरे आने का मकसद उस्मान का आप लोगों को इकट्ठा करने का मकसद ये है कि आप पढ़ेंगे, आप रोज़ बीमारियों को पढ़ें, रोज़ डिजीज़ को पढ़ें, कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो हम आपकी मदद। थैंक यू सो मच जी।